بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفينا محمد وآله وأزواجه وذريته وعوانه وأنصاره أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتناب. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم انصر أولياءك في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير. اللهم فرج عنا وعن إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير. اللهم فرج عنا وعن إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم نفس كربنا وكربهم وثبت أقدامنا وأقدامهم والطف بنا وبهم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ دولة الإسلام في إيران. اللهم احفظ دولة الإسلام في إيران. اللهم احفظ دولة الإسلام في إيران وفي أفغانستان وفي اليمن وفي كل مكان. اللهم ارزقنا الإمام العادل والولي الكامل الذي يسير منا على نهجك وعلى نهج نبيك وعلى نهج الخلفاء الراشدين المهديين. اللهم إنا نتوسل إليك بشهداء غزة وبشهداء المسلمين أجمعين أن تقبل دعانا وتحقق رجانا. وصل وسلم على سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين یا رب العالمین. اچھا جی، یہ کافی اس میں تعطل آ گیا تھا تو اس کو دوبارہ سے شروع کرتے ہیں. اب یہ یاد نہیں کہاں یعنی یہ تو یاد ہے کہاں رکے تھے لیکن یہ یاد نہیں ہے کہ تفصیلاً کیا آخری ویڈیو میں کیا کہا تھا. لیکن یہاں سے دیکھتے ہیں. یہاں کہہ رہے ہیں کہ دراصل علم کی حرکت میں لامتناہی کی یہی موجودگی ہے جس نے متناہی فکر کو ممکن کر رکھا ہے. تو یہ پیچھے جانا پڑے گا اس کے لیے. کہہ رہے ہیں کہ اپنی عمیق تر حرکت میں البتہ فکر اب علامہ اقبال یہاں جو فکر کی بات کر رہے ہیں اس پہ ہم نے پہلے بات کی ہے، لیکن یہ کہ آگے جو جانا ہے تو اس کے لیے ایک تمہید دوبارہ باندھنی پڑے گی. فکر کی بات کر رہے ہیں، اپنی عمیق طرف حرکت میں البتہ فکر. اب فکر تو خود کوئی یعنی فکر کو اس طرح یعنی فکر تو ایک کیا لفظ استعمال کریں گے اردو میں، ذات نہیں ہے، کوئی وجود نہیں ہے. فکر تو ایک عرض ہے ان معنی میں، یعنی کوئی فکر کرنے والا چاہیے آپ کے. لیکن یہاں وہ فکر کو ایسے لے رہے ہیں گویا وہ ایک ذات ہے. اور یہ ہیگل ہے، خالص ہیگل ہے. کیونکہ ہیگل کے ہاں جو گائسٹ ہے، اس کا جو خدا بھی کبھی اس کو خدا بھی کہتا ہے، گائسٹ بھی کہتا ہے، روح کائنات بھی کہتا ہے. گائسٹ کا جرمنی میں جرمنی کہہ رہا ہوں جرمن زبان میں گائسٹ کا مطلب جو ہے روح ہی ہوتا ہے، روح یا شعور. یہ جرمن زبان میں جو گائسٹ ہے
انگریزی میں علامہ اقبال تھاٹ ہی کہہ رہے ہیں، یعنی فکر استعمال کر رہے ہیں اس کے لیے، لیکن جو اس کا کانٹیکسٹ ہے وہ وہی ہیگل ہے۔ انگریزی میں یہ کہہ رہے ہیں، یہ صفحہ 6 پہ جو انگریزی اصل میں in its deeper movement what thought is capable of reaching an imminent infinite in whose self-unfolding movement the various finite concepts are merely moments۔ تو اب اس میں جو عجیب و غریب بات یہ ہے کہ فکر تو خود کوئی قائم بذات چیز نہیں ہے جو عموماً ہم سمجھتے ہیں اس سے، یعنی کوئی فکر کرنے والا ہونا چاہیے، یعنی میری فکر ہو گئی، یا لوگ اجتماعی فکر بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن فکر خود تو ایسی چیز عموماً نہیں ہے جو جس کی ذات ہو۔ لیکن ہیگل کے ہاں جو فکر کا تصور ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک مستقل ذات ہے، ذات نہیں بھی ہے تو یعنی ذات کی طرح کی چیز ہے جو کائنات میں اپنا اظہار کر رہی ہے اور اس اظہار کے ذریعے اپنی تکمیل کر رہی ہے، اور تاریخ جو ہے اسی کی تکمیل کا ایک سفر ہے، اور جو کچھ بھی کائنات میں جل رہے ہیں وہ اسی فکر یا اسی روح کی جو ہے روح کا اظہار ہے۔ لیکن جو جرمن زبان میں گائس کا لفظ ہے، لغوی اعتبار سے اگر دیکھیں تو اس میں 3 چیزیں اس میں آتی ہیں۔ گائس انگریزی میں عموماً مطلب یہ ہے کہ اردو میں بھی انگریزی میں بھی مائنڈ یعنی فکر اور اسپرٹ یا روح میں فرق کیا جاتا ہے، لیکن جرمن زبان میں جب گائس کا لفظ استعمال کرتے ہیں جس کا ترجمہ روح کیا جاتا ہے، اس میں یعنی لفظی اعتبار سے اس میں 3 چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ ایک تو ذہن، مائنڈ، گائس سے مراد ذہن ہوتا ہے، اور اسی سے مطلب یہ ہے کہ ان کے یہاں مینشن گائسٹ آتا ہے۔ دوسرا اس سے جو مراد ہوتی ہے وہ تو یہاں جو ہے گائسٹ سے مراد جو ہے ذہن ہے، شعور ہے، ہماری سوچنے کی قوت ہے مثلا۔ لیکن دوسرا معنی جو گائس میں مضمر ہے جرمن زبان میں وہ اسپرٹ ہے، یعنی روح، مثلا ہولی اسپرٹ ان کے ہاں ہے کا جو تصور ہے، روح القدس۔ تو ہیگل کا جو گائس ہے ایک لحاظ ہے وہ روح القدس، جو روح القدس کو اس نے جو ہے پورا خدا بنا دیے۔ تو یہاں جیسے جرمن زبان میں آپ کہیں گے ہائلیگر گائسٹ، ہولی اسپرٹ، روح القدس۔ تو جب جرمن زبان میں گائس کا لفظ استعمال کرتے ہیں اس میں شعور کا معنی بھی ہوتا ہے، یعنی ذہن کا معنی بھی ہوتا ہے، روح کا معنی بھی ہوتا ہے، اور تیسرا معنی بھی ہوتا ہے، اور وہ اس کا لٹرل معنی ہے، یعنی گائس سے مراد جو ہے بھوت ہوتا ہے، یعنی گھوسٹ۔ اور میرا خیال ہے جرمن جو انگریزی لفظ گھوسٹ ہے گائس سے ہی آیا ہے، یا اس سے ابھی چیک نہیں کیا میں نے، لیکن آپ چیک کر لیں۔ گیسپینس جو ہے جرمن میں گھوسٹ کو گیسپینس کہتے ہیں، تو گائس جو ہے گھوسٹ، جرمن میں گائس سے گھوسٹ بھی مراد ہوتا ہے، بھوت۔ لیکن فلسفیانہ لحاظ سے وہ ایک قوت ہے جس کا اظہار جو ہے ہر چیز میں ہوتا ہے۔ یہ تو اس کا لغوی تناظر ہے۔ ہیگل کے فلسفے میں جیسے کہ میں نے پہلے بھی بارہا کہا ہے، گائس جو ہے کوئی انفرادی چیز نہیں ہے، انفرادی شعور یا انفرادی روح یا انفرادی قوت
نہ اجتماعی ہے بلکہ وہ ماورائی قوت ہے جو کائنات میں اپنا اظہار کر رہی ہے ہر چیز میں. تو یعنی مادہ بھی اسی کا ایک جلوہ ہے. انفرادیت بھی اس کا جلوہ ہے، اجتماعیت بھی اس کی جلوہ ہے. شجر یہ ساری یعنی تاریخ اس کا سفر ہے اس گائس کا. اور گائس کو اس کا مطلب 3 تصور ہیں. ایک سبجیکٹو گائس، یعنی میرے انفرادی شعور روح. آبجیکٹو گائسٹ اجتماعی شعور، یہ معاشرہ ہے ہو گیا. اور تیسرا جو ہے ایبسلوٹ گائسٹ. یہ ایبسلوٹ گائسٹ اصل میں اس کا مطلق، اسی کو وہ خدا بھی کہتا ہے. یہ وہ روح کائنات ہے. اجتماعی اور انفرادی شعور جو ہے اسی روح کائنات کے اظہار ہے. یہ اس کی ایک تشریح ہے. دوسری تشریح یہ ہے کہ ایبسلوٹ گائس وہ چیز ہے جس کے ذریعے انسان جو ہے کائنات میں اپنا مقام جو ہے وہ سمجھتا ہے. دو اس میں اور بھی لفظ ہیں جس میں ایک تو جرمن میں یوز ہوتا ہے سائٹ گائسٹ، روح اثر. ایک دوسرا ہے فوک گائسٹ. فوک گائسٹ ہے یعنی اجتماعی شعور یا قومی شعور. تو یہ نیشنلزم. تو یہ روح اثر اور فوک گائس یہ بھی مطلب یہ ہے کہ ہیگل کے فلسفے میں جو ہے جو مطلق روح مطلق ہے اسی کا اظہار ہے. تو یہ اپنا اظہار جو ہے روح اثر میں بھی کرتی ہے اور کبھی لوگوں میں کرتی ہے، یعنی ایک قوم اس کا اظہار بن جاتے ہیں. افراد میں بھی کرتی ہے. مثلا وہ کہتا ہے نیپولین جو ہے وہ سب سے اونچا اظہار تھا اپنے زمانے میں روح مطلق کا. بہرحال تو یہ علامہ اقبال کا تناظر یہ ہے جب وہ کہتے ہیں فکر، تو اس کو اسی میں سمجھیں. اس لیے اب وہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ حرکت میں البتہ اپنی عمیق تر حرکت میں البتہ فکر اس قابل ہے کہ اس موجود لامتناہی تک جا پہنچے. تو یہاں فکر سے مراد جو ہے انفرادی فکر ہے، لیکن وہ انفرادی فکر لامتناہی فکر تک یا لامتناہی تک اس لیے پہنچ سکتی ہے کہ وہ اسی کا اظہار ہے. اور فلسفہ ایک ایسا علم ہے جس کے ذریعے آپ لامتناہی کو سمجھ سکتے ہیں ہیگل کے. بہرحال یہاں اس پہ رکتے ہیں. اس کو انشاءاللہ اگلی بار دوبارہ سے کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وآل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک. آمین آمین.